الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قالوا هم أهل القرآن وخاصته. رواه ابن ماجہ. حضرات محترم، یہ دنیا کی ابتدائے آخری رشت سے لے کر کے اب تک روشنی اور تاریکی، حق اور باطل، ضلالت اور ہدایت کا گویا کی آواز گاہ رہی ہے، اور حالات اور معاشرت کے لحاظ سے جس کی اکثریت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اسی کا غلبہ اور تسلط ہو جاتا ہے۔ صدقت کا، صحبت کا، ساتھ میں رہن سہن کا، اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور جو اثرات ہوتے ہیں باطل کے، جلالت کے، وہ نہ سمجھ ساتھیوں میں جلدی اثر کر جاتے ہیں۔ اپنے نونہالوں کو ان اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان اثرات سے دور رکھنے کے لیے اپنے اسلاف نے اور بزرگوں نے بہت ہی اہم اور بہتر راستہ اپنایا اور طریقہ اپنایا۔ جو اب نونہال ہوتے ہیں ان کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، اس پر جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ بات پھر زندگی کے آخری لمحات تک باقی رہتی ہے۔ تو اکثریت کے اثرات سے کیسے محفوظ رہے؟ ان کے غلط نظریات سے، غلط عقائد سے، بے بنیاد باتوں سے ہماری نسلیں کیسے محفوظ رہے؟ بزرگوں نے جب یہاں اپنے پرکھوں کی حکومت تھی تب بھی، اور جب ان کی حکومت کو بھول لگ گئے اور تخت و تاج کے پائے ہلنے لگے، اور وہ لوگ جو کہ اسلام، قرآن، سنت کے جانی دشمن تھے، آہستہ آہستہ ان کا تسلط ہونے لگا، اس وقت بھی اپنے اسلاف نے وہ طریقہ اپنایا جو کہ بر صغیر کے علاوہ کسی اور خطے میں لوگوں نے اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ اور وہ طریقہ کیا تھا کہ جگہ جگہ
مدارس قائم کیے جائیں، مکاتب قائم کیے جائیں، جامعات قائم کیے جائیں، اور یہ جو مدارس اور مکاتب جو قائم ہوں یہ حکومت کے فنڈ سے چلنے والے نہ ہوں۔ اگر آپ تاریخ کا بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ بر صغیر میں جتنی مدت تک اسلام کے نام لیوا تخت و تاج کے مالک رہے، کم و بیش اتنی ہی مدت تک اندلس میں بھی اسلام کے نام لیوا تخت و تاج کے مالک رہے۔ اندلس میں مسلمانوں کی سب سے مضبوط طاقت تھی، خلافت تھی، خلیفہ وہاں رہتا تھا، اور بر صغیر میں خلیفہ نہیں رہتا۔ یہاں کے حکمراں سلطان، بادشاہ اور شہنشاہ کہلاتے ہیں۔ خلیفہ کے ماتحت جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، مسلم حکمراں سب ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں کے جو بزرگوں کی دور کی نگاہیں تھی وہ یہ تھی کہ ہم حکومت کے، شہنشاہ اور شاہ کے فنڈ سے اداروں کو نہیں چلائیں گے۔ اندلس کے لوگوں کی نگاہیں اتنی دور تک نہ پہنچی، اور وہاں جو بھی ادارے اور مکاتب اور مدارس چلتے رہے، جامعات، وہ سب خلافت کے فنڈ سے چلتے رہے۔ وہاں جب خلافت کا سورج جب غروب ہوا تو مسلمانوں کا بھی سورج غروب ہوا۔ دنیا کے سب سے عظیم اور بڑی مسجد جس کو مرتبہ کہا جاتا ہے، جس کا ایک ایک گیٹ جو ہے ایک گاؤں اور محلے کے برابر، ڈیلی کئی من تیل جس پہ جلتا تھا، آج وہاں کوئی صدائے تکبیر بلند کرنے والا نہیں۔ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں جو بھی مدارس، مکاتب، جامعات چلتے تھے سب خلافت کے فنڈ سے چلتے تھے۔ جب خلافت ختم ہو گئی، تخت و تاج کا کیا پانچا ہو گیا، تو مدارس اور مکاتب بھی بند ہو گئی۔ لیکن بر صغیر میں بزرگوں کی دور کی نگاہیں بہت کچھ دیکھ رہے کہ انہوں نے کبھی بھی شاہی فنڈ سے مکاتب، مدارس اور اداروں کو چلانے کی کوشش نہیں کی۔ اور جب یہاں سے تمہارے اسلام تخت و تاج سے بے دخل کر دیے گئے، اس کے باوجود تم باقی ہو، تمہاری نسلیں باقی ہیں، تمہارے شاعر باقی ہیں، تمہارے مساجد، مدارس، مکاتب باقی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سب شاہی فنڈ سے نہیں چلتے تھے، غریب عوام کے آنے سے جو اکٹھا ہوتا تھا اس سے چلا کرتے تھے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے نظام جو قائم کر رکھا ہے، ہم لوگوں کی سمجھ سے بالا تر بہت سی باتیں نہیں سمجھ میں آتی، اور بہت سے باتیں سوچتے ہوں کہ یہاں کے لوگوں نے یہ سوچ لیا، وہاں کے لوگوں نے کیوں نہیں سوچا۔ اللہ کی مرضی بس نہیں، نظام اللہ کا۔ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن اتارا، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کو ذریعہ بر صغیر میں بنایا، وہ مدارس اور مکاتب کو بنایا۔ یہ مدارس اور مکاتب کی دین ہے کہ ہمارے چہروں پہ داڑھیاں سجی ہوئی ہیں، ہمارے خطب و دستار باقی ہیں، ہمارے سروں پہ ٹوپیاں باقی ہیں، امامے باقی ہیں، اور ہماری پیشانیوں پہ سجدے کے نشانات باقی ہیں، اور انشاءاللہ اسی آن بان شان کے ساتھ تا صبح قیامت باقی رہیں گے۔ یہ مدارس اور مکاتب کی اللہ نے نظام بنایا حفاظت کا، اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا۔ تو قرآن کی بات اللہ نے نظام بنایا،
ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کیا بنا ہے؟ مدارس کو مکاتب کو بنا ہے۔ یہ مدارس اور مکاتب ہیں تو ہماری نسلیں ایمان سے واقف ہیں، رسول اللہ کی زندگی سے واقف ہیں، قرآن سے واقف ہیں، اللہ کی وحدانیت سے واقف ہیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اکثریت میں اقلیت ضم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سب زمانہ گزرتا رہتا، لوگ اپنی ریت رواج کو بھولتے جاتے ہیں اور جو زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں ان کی رسمیں زیادہ ہوتی ہیں، انہیں کے ساتھ گھل مل کر کے سب معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نہیں، یہاں باقی ہے، انہیں مدارس اور مکاتب کی وجہ سے باقی ہے، اور یہ اللہ کی دین ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے، اس کی توجہ ہے، اس کا انعام اور فضیلت کتنی ہے قرآن کی پڑھنے پڑھانے کی۔ اللہ کرے کہ ہم پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کے پاس میں جاتے برابر پڑھنے نہیں آتا، وہ شرم کرتے ہیں۔ شرم مت کرو، سیکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے زمین کی گود میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو۔ اس کی وجہ سے زمانہ اور کوئی مدت مقرر نہیں۔ تو سب سے بہتر لوگ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کس کو بہتر کہا گیا؟ بزنس مین کو، ایجنٹ کو، فوجی کو، آفیسر کو، کروڑ پتی ارب پتی کو نہیں۔ کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ سب سے بہتر فرمان اللہ کے حبیب نے۔ قرآن سیکھنا اور سکھلانا، پڑھنا اور پڑھانا۔ اور پھر اللہ کے رحمۃ صاحب ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں اللہ والے، اہلین اللہ والے، اور مزید سے تقریب ہو سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون لوگ یا رسول اللہ؟ قالوا من یا رسول اللہ؟ آپ نے ہم اہل القرآن و خاصتہ، وہ اہل قرآن اور اس کے خاص لوگ، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن سے لو لگانے والے، قرآن سے تعلق باقی رکھنے والے، بنا کر رکھنے والے۔ اور قرآن سے تعلق جو ہے بہت سی شکلوں میں ہو سکتا ہے، ناظرہ پڑھنے والا بھی، دیکھ کر پڑھنے والا بھی، معنی کے ساتھ پڑھنے والا بھی، زبانی یاد کر کے سنانے والا بھی۔ سب کی فضیلت ہے الگ الگ، سب کی فضیلت ہے الگ الگ۔ اور جو حافظ قرآن ہو اس کا مرتبہ ہی پرزور ہوتا ہے، بلند و بالا ہوتا ہے۔